یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف، یہ منافقوں کی دو صفتیں ہیں، وہ برائیوں کی طرف لگاتے ہیں اور نیک کاموں سے روکتے رہتے۔ آج ہم بھی اس منافقانہ کردار کو ادا کرتے ہیں، ایک دوسرے کو فحاشی کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو فلموں کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بے حیائی کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بے پردگی کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو اس طرح جھوٹ بولنے کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو برے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو رسم و رواج کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ذرا دیکھیے تو صحیح مڑ کر اپنی خوشیوں غمیوں کی طرف کس طریقے سے شادیوں کے موقع پہ ہم ان برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ دوست کو غلط مشورے دیتے ہیں، دوستوں کے مشورے پہ غلط کام کیے جاتے ہیں، دوستوں کے مشوروں پہ مہندیوں پہ کنجر نچوائے جاتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کا کون اقراری ہے؟ کون ان کاموں کو اچھا سمجھتا ہے؟ کرنے والا بھی ان کاموں کو برا سمجھتا ہے اور دعوت دینے والا بھی برا سمجھتا ہے۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ منافقانہ کردار ہمارے اندر آ گیا ہے؟ مسلمان نام مسلمان کا رکھا ہوا اور کام منافقوں والے کا، برے کاموں کا حکم دینا منافقانہ کردار ہے۔ اوے منافقانہ کردار نہ اپناؤ، جب کبھی کوئی موقع بنے الٹا واعظ و نصیحت کیا کرو، کوئی اگر برائی ہونے لگے آگے بڑھ کے اس کی اصلاح کی کوشش کیا کرو، کوئی رسم و رواج کی آڑ میں شریعت کے احکام کو پامال کرنے کا اگر ارادہ ہو تو آگے بڑھ کے اس برائی کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کیا کرو۔ وہ کردار چاہے تمہارے اندر طاقت ہو تو ہاتھ سے ادا کرو، تاکہ ہاتھ سے اس برائی کو ختم کر کے پہلا درجہ ایمان کا حاصل کرو۔ اور اگر اتنی جرت، ہمت، پاور، سکت، طاقت نہیں ہے تو زبان کھول کے برائی کے خلاف جہاد کیا کرو، اور اگر اتنی بھی نہیں ہے تو کم از کم دل میں اس کو برا سمجھ کے خود وہاں سے نکل جایا، خود وہاں سے، کیونکہ جو برا سمجھے گا او اتھے بانا اس، اور جو وہیں بیٹھا ہے، یہ تینوں درجوں میں سے کوئی درجہ بھی اس کا نہیں، کس درجے میں اس کا ایمان ہے؟ باتیں ہم بڑی کرتے ہیں لیکن عمل شمل کوئی نہیں۔ عمل پیدا کرو۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، وہ لوگ جو بے حیائی پھیلاتے ہیں مومنوں میں، لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان لوگوں کے لیے دنیا آخرت میں دردناک عذاب۔ سوشل میڈیا، نوجوان بالخصوص توجہ کریں، ایک دوسرے کو جو گائیڈ لائن دیتے ہو برے رستے کی، یہ وہ برائی کے پھیلانے میں آپ کا ہاتھ ہے۔ غلط مواد جو ہے وہ شیئر کرتے ہو، غلط مواد ایک دوسرے کو بتاتے ہو، غلط مواد ایک دوسرے کو بھیجتے ہو، یہ سب اسی منافقانہ کردار کی علامت ہے جو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے مومن بننا ہے تو اندر باہر ایک جیسا کرو۔ یہ کوئی رسمی باتیں نہیں جو میں جمعے پہ کروں یا میں تقریروں میں کرتا ہوں، ایسا میرا مزاج نہیں۔ میں ایسی باتیں کرنے کا عادی ہوں جو آپ کے دل پہ چوٹ لگائیں، آپ کو تبدیلی کی طرف دعوت دیں، آپ کے ایمان کو جھنجھوڑیں، آپ کے کردار کی تعمیر کریں۔ یار ان باتوں کو دل سے اور توجہ اور دھیان سے سن کے عمل کرنے کی کوشش کرو، ورنہ یہ بات یاد رکھو 14واں پارہ ہے سورۃ النحل ہے، اللہ تعالیٰ نے وہاں بتا دیا انجام کار، برائی اور فحاشی اور برے کاموں کو ایک دوسرے کو بتانا یا ایک دوسرے کو لگانا، اللہ نے اس کا انجام بھی بتا دیا۔ اللہ فرماتے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يوم القیامہ ومن اوزار الذین یضلونہم بغیر علم الا ساء ما یزرون۔
کیا ترجمہ ہے اس آیت کا؟ اس آیت کا یہی ترجمہ ہے، یہ برے کام کرنے والے قیامت والے دن اپنے گناہوں کا بوجھ خود بھی اٹھائیں گے۔ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور جن کو برے کام اور غلط رستے پہ لگایا تھا، اور ان کے لگانے پہ، تیرے دکھانے پہ، تیرے رستے بتانے پہ، تیرا نام بتانے اور راہ چلانے پہ اگر اس بندے نے وہ کام کر لیا یا برائی میں مبتلا ہو گیا، وہ خود بھی اس کا وبال اس پہ ہوگا، اور جو کچھ وہ گناہ کرے گا اس گناہ کا پورا پورا وبال تیرے اوپر بھی ڈالا جائے گا، تیرا بوجھ ڈبل ہو جائے گا۔ اپنا بھی بوجھ چاہے سیت جنوں بھیڑے کم تے لایا، اس کا بوجھ بھی اس پر۔ صحیح مسلم کی حدیث بھی یہاں سناتا چلوں، میرے نبی نے فرمایا من سن سنتن حسنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جس بندے نے کوئی نیک کام کیا اور لوگوں کو اس پہ لگایا، اسے خود بھی اس کا اجر ملے گا، اور جو جو نیکی کرے گا ان کا اجر بھی اس کو ملے گا، نیک کام رائج کرنے والے کو ڈبل اجر۔ اور فرمایا من سن سنتن سیئہ، جس بندے نے کوئی برا کام رائج کیا فلہ وزرہا ووزر من عمل بہا، اسے خود بھی اس کا وبال اٹھانا پڑے گا، اور جتنے لوگ اس کے لگانے پہ برا کام کریں گے ان تمام کے گناہوں کا بوجھ بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ سب سے پہلا قتل دنیا میں کس نے کیا تھا؟ قابیل۔ قیامت تک جو قتل ہوں گے سوا اس کا وہ جو عذاب ہے اور وبال ہے اور گناہ ہے وہ قابیل، کیونکہ اس نے قتل رائج کیا۔ تو یہ چیزیں سمجھو، بالخصوص اس سوشل میڈیا کے دور میں اور فحاشی اور عریانی کے اس دور میں، جہاں برائی تک پہنچنا وہ صرف کلک کی دیر ہے، ٹچ کی دیر ہے، اور آپ فحاشی کے اڈے میں پہنچ جائیں گے بیٹھے گھر میں، لیکن آپ بٹن دبائیں، ٹچ کریں اور آپ فحاشی تک پہنچ جاتے ہیں، ایک دوسرے کو بھی ہم اس میں لگاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ منافقانہ کردار ہے کہ وہ برائیوں کی طرف لوگوں کو لگاتے ہیں، حکم دیتے ہیں، حالانکہ تمہیں کہا تھا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور تم تو بہترین امت ہو، تمہارے ذمے برائی کی دعوت نہیں، تمہارے ذمے تو اچھائی کی دعوت ہے، برائیوں سے روکنا ہے۔ لیکن ہم برائیوں سے روکتے بھی نہیں، الٹا اچھائیوں سے روکتے ہیں۔ برائیوں سے نہیں روکتے، کس سے روکتے ہیں؟ آپ بتائیں مجھے، کوئی بندہ اگر نیا داڑھی رکھ لے، ہم کیا حشر کرتے ہیں اس کا؟ ہر کوئی کہے گا مولوی بن گیا، ملا ہو گئے ہو، مولوی بن گئے ہو، پتہ نہیں کیا کیا اس بیچارے کو سننا پڑے، اور جو اپنی شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھے اسے کیا کیا سننا پڑتا ہے۔ جو مسجد کی طرف چلے، ہر وقت مسجد میں آتا رہے، وہیں بیٹھا رہے، لوگ آدھے تم مسیتڑ ہو گیا، مسجد ہی بڑے آراندہ ہر وقت، یہ تو مولویوں کا کام ہے۔ یعنی اچھائیوں اور نیکیوں کو ہم زج کرتے ہیں، نتیجتاً نوجوان شرم محسوس کرنا، پھر وہ کام نہیں کر پاتا۔ کیوں نہیں کر پاتا؟ ہماری اس آوارہ زبان کی وجہ سے کنٹرول نہیں ہمارا زبان پر، جو ہمارے من میں آتا ہے ہم بولتے چلے جاتے ہیں۔